محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو جو بھی آپ نے دیکھی اور آپ دیکھنے کے بعد سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ عورت خانہ کعبہ کے سامنے اتنی زور زور سے کیوں چیخ رہی ہے اور پیچھے کو کیوں ہٹ رہی ہے۔ جب میں نے پہلی بار یہ ویڈیو دیکھی تو میں بھی حیرت زدہ ہو گیا کہ آخر اس کو ہو کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کوئی پیٹ میں درد وغیرہ ہو رہا ہو سکتا ہے کسی چیز کا اثر ہو گیا ہو، لیکن جب اس کی تحقیق کی گئی تو تحقیق سے پتہ یہ چلا کہ یہ عورت عمرہ کرنے کے لیے گئی تھی، اور جب مسجد حرام پہنچی، جب حرم شریف میں پہنچی تو جو اس کے ساتھ والے لوگ تھے ان سب کو خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا، لیکن اس کو خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب اس کو خانہ کعبہ نظر نہیں آیا تو یہ چیخیں مار مار کے رونے لگی، اور اتنی زور زور سے چیخیں مار کے رونے لگی کہ پاگل ٹائپ کی ہو گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو حج کرنے کے لیے جائے یا عمرہ کرنے کے لیے جائے، جس کی کہ بڑی دنوں سے تمنائیں اور آرزویں ہوتی ہیں کہ ہم بھی وہ جگہ اور خانہ کعبہ دیکھیں، اور پھر وہاں پر پہنچ کر کے خانہ کعبہ نظر نہ آئے تو پاگل ہونا تو ظاہر سی بات لازمی ہے۔ تو اس عورت کو جو ہے خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا، تو اس کی جو ساتھ والی عورتیں ہیں، کوئی اس کو پانی پلا رہا ہے اور کوئی اس کو سائٹ میں لے کر کے جا رہا ہے، اس کی مدد کرنے میں لگی ہوئی ہیں، لیکن ایک سائٹ میں لے جانے کے بعد اس کو خاموش کیا، اور خاموش کرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں خانہ کعبہ نظر کیوں نہیں آ رہا، تم سے ایسی کیا غلطی ہوئی، ذرا سوچو۔ تو اس خاتون نے بہت دیر سوچا، اور سوچنے کے بعد اس نے کہا ہاں، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے اسی چیز کی یہ سزا دی ہے۔ جو آس پاس کے لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیا گناہ ہوا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرا جو کام ہے، میں غسالہ ہوں، میرا جو کام ہے وہ غسل دینے کا ہے، میں میتوں کو غسل دیتی ہوں۔ کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو اپنے پورے شہر میں مجھے ہی لوگ غسل دینے کے لیے بلاتے ہیں۔ پوچھا کہ پھر تم سے کیا غلطی ایسی ہو گئی؟ تو اس نے پھر ایک واقعہ بتایا جو آپ کے لیے، سب کے لیے، ہمارے لیے بہت ہی عبرتناک ہے، اور اس سے ہمیں سب کو ایک سبق حاصل ہوگا، اور وہ سبق ایسا ہوگا اگر آپ نے اس کو اچھے سے اپنے ذہن میں رکھا تو انشاءاللہ پھر کبھی آپ یا کوئی بھی اس طرح کا قدم اٹھانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اب آئیے گا بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے اس عورت کی بات آپ سنیے گا۔ اس عورت نے بتایا کہ میرے شہر میں دو میاں بیوی، جبکہ وہ دو تین بھائی تھے اس گھر کے اندر، اور انہی میں سے دونوں میاں بیوی کہیں پر جا رہے تھے اور راستے میں ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور دونوں کی موت ہو گئی۔ تو جو اس کی بیوی تھی اسے غسل دینے کے لیے اس کے دوسرے بھائیوں نے، جو دو بھائی اس کے گھر پہ زندہ تھے، اور جو اپنے بڑے بھائی کا جو انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی کا جو انتقال ہو گیا تو بیوی کو غسل دینے کے لیے اس غسالہ عورت کو بلایا۔ یہ چلی گئی۔ پہنچنے کے بعد جب اس نے غسل دینے کی تیاری کی اور جب غسل دے چکی تو سارے بھائیوں نے اپنی عورتوں کے ساتھ مل کر، جو بھائی زندہ تھے دونوں بھائیوں نے مل کر کے اپنی عورتوں کے ساتھ یہ کیا کہ اس غسالہ سے، اس عورت سے یہ کہا کہ یہ تعویذ ہے، یہ مردے کے منہ میں رکھ دینا، اس عورت کے منہ میں رکھ دینا۔ پہلی بات تو اس نے انکار کیا کہ بھئی میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ ظاہر سی بات ہے جو غیر شرع کام ہو وہ انسان کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور مردے کے ساتھ۔ لیکن یہ جو غسل دینے والی عورت تھی نا، یہ بڑی غریب تھی، بہت زیادہ غریب تھی۔ اسے کچھ پیسوں کا لالچ دے دیا گیا کہ ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے، جو تمہیں غسل دینے کے پیسے دیے جاتے ہیں نا، یہ پیسے آپ کے الگ ہیں، اور ہم ایکسٹرا آپ کو اتنی رقم دیں گے، آپ یہ کام ہمارا کر دو۔ تو پیسے کے لالچ میں آ کر کے یہ عورت کہتی ہے کہ میں نے وہ کام کر دیا، مردے کے منہ میں جو ہے وہ تعویذ رکھ دیا۔ دفن ہو گیا۔ ایک دو مہینے گزرے، اس عورت نے بتایا کہ ایک دو مہینے ہی گزرے تھے تو ان کے ساتھ جو دو بچے تھے نا، بڑے بھائی کے جو دو بچے تھے، جو مر چکا بھائی اس کے دو بچے تھے، تو اس میں سے ایک کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر غسل دینے کے لیے اسی عورت کو بلا لیا۔ جب بلایا، بلانے کے بعد پھر وہ جب اس کو غسل دینے کی تیاری ہوئی
तो एक फिर तावीज दिया गया कि लो, जिस तरीके से इस बच्चे की माँ के मुंह में तुमने तावीज रखा था, इस तरीके से इस बच्चे के मुंह में भी ये तावीज रख दो। उसने फिर मना किया, लेकिन कुछ पैसों का लालच दिया, उसने लालच में आके वो तावीज को उसके मुंह में रख दिया। कुछ दिनों के बाद जो दूसरा बच्चा था उसका भी इंतकाल हो गया, फिर उसी को बुला लिया गया गुस्ल देने के लिए। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, यहां पर एक बात याद रखिएगा, इस औरत ने बताया कि वो जो काम मुझे पैसे देकर के करवा रहे थे वो इसलिए करवा रहे थे कि वो उस तावीज के अंदर काला जादू और सिफली इलम किया हुआ था कि जो हमारे बड़े भाई का इंतकाल हुआ और उसकी बीवी भी खत्म हो गई, अब ये 2 बच्चे बाकी बचे थे, इन दोनों को भी खत्म कर दिया जाए ताकि हमारे बड़े भाई की जो प्रॉपर्टी है, जो उनका हिस्सा है, वो भी हमें मिल जाए। ये सब जमीन जायदाद के लिए उन लोगों ने मिलकर के किया। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, देखिएगा, जो तावीज हमारे आप और हम पहनते हैं, जो लोग भी पहनते हैं, इनसे इंसान मर नहीं सकता। ये हिफाजत के लिए होते हैं और इंसान को बुरे हादसों से बचाते हैं। लेकिन वो काला जादू और सिफली इलम किया गया था, सिफली इलम और काला जादू किया गया था। तो ये औरत बयान करती है कि मुझसे अपनी जिंदगी में ये बहुत बड़ा गुनाह हुआ। जाहिर सी बात है, जमीन जायदाद, किसी का हक मारना ये बहुत बड़ा गुनाह होता है। तो ये औरत कहती है कि मुझसे ये बहुत बड़ा गुनाह हुआ कि मैंने एक मुर्दे के साथ में ऐसा काम किया, सिफली इलम और जादू का तावीज मैंने उनके मुंह में रखा, ये मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है और मैंने अपने इस गुनाह से तौबा नहीं की थी। इस वजह से इस औरत को खाने काबा नजर नहीं आ रहा था। जब इसने ये पूरी बात बताई तो यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं जो मसले की है और हदीस पाक के हवाले से है। हमें इससे ये सबक मिलता है कि अगर आप किसी का हक मारेंगे तो याद रखिएगा, जब तक वो बंदा माफ ना कर दे, अल्लाह तबारक व तआला भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। अब आइएगा, जादू टोना करा धरा और ये जो सिफली इलम होता है, जादूगर जो लोग होते हैं, जादू करते हैं, इनके पास जो लोग जाते हैं उनके बारे में क्या लिखा है किताब के अंदर, आप जरा मुलाहिजा फरमाइएगा, आपके होश उड़ जाएंगे। लिखा है कि जादूगरों, नुजूमियों, ज्योतिषियों और सिफली इलम जानने वालों के पास अगर आप गए, क्यों? इसलिए कि आगे क्या होने वाला है, या किसी को जादू करवाना है, सिफली इलम किसी पे करवाना है, हालात जानने के लिए उनके पास जाना या जादू करवाने के लिए उनके पास जाना और उनकी बातों पर यकीन करना, ये कुफ्र है। इंसान काफिर हो जाता है, ईमान से ही निकल जाता है। और आगे अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो किसी काहिन के पास जाए और उसकी बात सच्ची समझे तो वो काफिर हो गया। और मौजम कबीर के अंदर और तबरानी के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो किसी काहिन के पास जाए और उसे कोई गैब की बात पूछे, काहिन के पास या किसी जादूगर के पास जाए और उससे कोई गैब की बात पूछे और उसकी 40 दिन तक तौबा कबूल नहीं होती, और अगर काहिन की बात पर यकीन रखे तो वो काफिर हो गया। जो कहे कि मैं छुपी हुई चीजों को जान लेता हूं या जिनके बताने से बता देता हूं तो वो काफिर है। तो इससे क्या पता चला कि जो लोग ज्यादातर जादू टोने में पड़े रहते हैं कि उसको जादू करा दिया, सिफली इलम करा दिया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साफ साफ बयान कर दिया कि जो लोग जादूगरों के पास, सिफली इलम जानने वालों के पास अगर जाते हैं और उनकी बातों पर यकीन रखते हैं तो समझो कि वो काफिर हो गया। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मेरे प्यारे मुसलमानों, इस वाकये से हम सबको ये इबरत मिलती है। देखिएगा, इस औरत ने तौबा नहीं की, चली गई तो इसे खाने काबा नजर नहीं आया। अल्लाह अल्लाह। अब इस वाकये में कितनी सच्चाई है ये अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन यहां पर हमें इससे एक सबक ये मिलता है। देखिएगा, ना जाने इस दुनिया के अंदर कितने लोग मुसलमान भाई ऐसे हैं जिनके पास बेशुमार दौलत है, लेकिन वो लंदन जा रहे हैं, कभी दुबई वगैरह घूमने के लिए जा रहे हैं, कभी कनाडा घूमने के लिए जा रहे हैं, बड़े बड़े दूसरे मुल्कों में घूमने जाने के लिए उनके पास बहुत रुपया है, लेकिन
حج کرنے کی انہیں ابھی توفیق نہیں ملی، حج کرنے کی توفیق نہیں ملی، وہ خانہ کعبہ تک نہیں پہنچ پائے۔ تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں، کیا معلوم ان سے کون سا ایسا گناہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے یہ خانہ کعبہ کا دیدار انہیں نصیب نہیں ہوتا، خانہ کعبہ کا دیدار انہیں نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ ہم پر مصیبت کیوں آتی ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، جب بھی تمہارے اوپر مصیبت آئے تو سمجھ جانا یا تو تم اللہ کے راستے سے بھٹک چکے ہو، اور یا پھر مصیبت آ رہی ہے اور تم اللہ کے راستے پر چل رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، پھر بھی آپ کے اوپر مصیبت آ رہی ہے تو سمجھ جانا تمہارا امتحان ہو رہا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم سے جتنا ہو سکے توبہ اور استغفار کرتے رہیں۔ ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو اس کی توبہ کر لیں، کسی کا حق اگر ہم سے مارا گیا ہو تو اس سے معافی مانگ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ پر ہمیں معاف کر دے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس واقعے کو سننے کے بعد عبرت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔